اسلام میں نیت کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے وقت ہمیں ایک بنیادی حدیث کا ذکر کرنا ضروری ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث اسلامی تعلیمات کا بنیادی ستون ہے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے۔ یہ صرف ایک روایت نہیں بلکہ ایک مکمل فلسفہ ہے جو ہمارے اعمال کو پرکھنے کا معیار فراہم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ سادہ سے لگنے والے الفاظ دراصل ایک گہری حقیقت کو بیان کرتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ حدیث اتنی جامع ہے کہ اسلامی فقہا اسے تمام احکامات کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی عمل کی قدر اس کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت سے ہوتی ہے۔ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہاں تک کہ ایک گلاس پانی پلانا بھی اگر خالص نیت سے ہو تو عظیم اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا حصہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر آپ کی نیت لوگوں کو دکھانا ہے تو آپ کو صرف لوگوں کی تعریف ملے گی، اللہ کا اجر نہیں۔ یہ اصول انسان کو اپنے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ عبادت کے معاملے میں نیت کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ واقعی اللہ سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں یا صرف ایک رسم ادا کر رہے ہیں؟ یہی نیت آپ کی نماز کو قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اسی طرح حج، عمرہ اور تمام عبادات میں نیت کی خلوص کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ہجرت کے معاملے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اسے اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی دنیاوی فائدے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے صرف دنیاوی فائدہ ملے گا۔ یہ اصول آج کے دور میں بھی اتنا ہی اہم ہے جب لوگ بہتر مواقع کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔ کاروبار اور روزمرہ کی زندگی میں بھی نیت کا کردار بہت اہم ہے۔ اگر آپ حلال کمائی کرتے ہیں اور آپ کی نیت اپنے خاندان کی کفالت کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت صرف دولت جمع کرنا اور دکھاوا کرنا ہے تو یہ محض دنیاوی کام ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بچوں کی تربیت، والدین کی خدمت اور پڑوسیوں سے حسن سلوک بھی صحیح نیت سے عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل چیز دل کی نیت ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے۔ یہ خود احتسابی کا عمل ہمیں روحانی طور پر بلند بناتا ہے۔